اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ آج سیرت النبی کے اگلے سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں معرکہ موتا کے بارے میں، جو جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں پیش آیا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ موتا کہا جاتا ہے کہ غزوہ موتا، یہ لفظ موتا نہیں ہے، میم پہ پیش ہے تو پیش ڈالنے ہیں میم پہ موتا، اور جگہ کا نام ہے معرکہ موتا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء اور بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تو ہم نے ان میں پیچھے اس بات کا ذکر کیا کہ شرجیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا۔ اور اس زمانے میں کسی بھی ایسے شخص کو جو پیغام رساں ہوتا تھا، کسی وفد کا حصہ ہوتا تھا یا کوئی قاصد ہوتا تھا، تو قاصد کو قتل کرنا یہ اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات نے بہت تکلیف دہ بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار بنایا اور حکم دیا کہ وہ جائیں اور ان سے قتال کریں، لیکن فرمایا کہ ان اقتل زید فجعفر، کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو حضرت جعفر جو ہے وہ سپہ سالار ہوں گے، وَإِن قُتِلَ جعفر، اور اگر جعفر قتل کر دیے جائیں فَعْبُدُ اللَّهِ بن رواح، تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل رہی ہے، پیشن گوئیاں پہلے ہو رہی ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ اگر جعفر کو کچھ ہوتا ہے، اگر زید بن حارثہ کو کچھ ہوتا ہے تو حضرت جعفر آئیں گے، حضرت جعفر کو قتل کیا جائے گا تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا اور انہیں وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، لیکن وصیت کیا کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ کبھی بھی اسلام ذاتی اختلافات کو نہیں مانتا۔ آپ کی ذاتی تکلیف اپنی جگہ، قاصد قتل ہوا لیکن اس سے پہلے ضروری چیز یہ کہ وہاں پہنچ کر انویٹیشن دیں، انہیں دعوت اسلام دیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ نہیں مانتے تو انکار کی صورت میں ان کے ساتھ قتال ہوگا، اور اگر وہ انکار کریں گے تو لڑائی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ ہدایات دیں، اور تربیت کا ہمیں بہترین انداز پتہ لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغزو بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جاؤ، قاتلو من کفر باللہ، اور قتال کرو اس کے ساتھ جس نے اللہ کا کفر کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا، لا تعدروا ولا تغلوا۔ اب ہدایات سنیں۔ سب سے پہلے بات کی، غزوہ کرو یا جیت کے آؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے راستے میں، اور قتال کرو ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا کفر کیا، لیکن اس سب کے باوجود یاد کیا رکھنا، لا تعدروا ولا تغلوا، نہ تم بد عہدی کرنا اور نہ تم خیانت کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، اور نہ تم کسی بچے کو قتل کرنا، یعنی کہ جنگ کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، ولا امرأۃ، اور نہ ہی کسی عورت کو، ولا شیخا فانیا، اور نہ ایسے بوڑھے کو جو قریب المرگ ہو، یعنی کہ
جو اپنی زندگی کے آخری جو ہے وہ سفر پر جانے کی تیاریوں میں ہے اسے تم قتل نہیں کرو گے. ہو سکتا ہے جب تک وہ زندہ رہے تو شاید وہ ایمان لے آئے. اور بوڑھے لوگ چونکہ نقصان بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہا گیا کہ ایسے بوڑھے کو جو فانین ہو یعنی کہ جو فنا ہونے والا ہو, جو موت کے قریب ہو, اسے بھی قتل نہ کرنا. ولا منعزلا بصومعۃ, اور جو شخص کسی گرجے میں رہنے والا ہو, تارک الدنیا ہو یعنی کہ جس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, جو اپنی عبادات میں مصروف ہے, جس کو حالات سے کوئی لینا دینا نہیں, اسے بھی قتل نہ کرنا. ولا تقطعوا نخلا, اور نہ ہی کسی کھجور کو کاٹنا. ولا شجرۃ, اور نہ ہی کسی درخت کو کاٹنا. ولا تہدموا بناء, اور نہ ہی کسی عمارت کو گرانا یا جلانا. اب ذرا ان اگر الفاظ پہ ہم غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے اور لشکر کو ہدایات دے رہے ہیں سب سے پہلی بد عہدی نہیں کرنی, خیانت نہیں کرنی. اور یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو جنگ میں بھی معاف نہیں, آپ نے جنگ میں بھی ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے. کسی بچے اور عورت اور قریب المرگ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا. ہمارے ہاں اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت پھیلا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے اسلام کی روح کو نہیں سمجھا تو ہمارے ہاں کسی مسلمان بچے کو قتل کرنا بھی ایک عام سی بات ہو گئی ہے. روز ہم سنتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے, بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے, عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں اور انہیں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ان چیزوں کا جن کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دشمنوں کے ساتھ کرنے کے لیے, وہی ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہوئے بھی نہ ہمارے دل کانپتے ہیں نہ ہماری روح کانپتی ہے. ہم بچوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کر رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں, اور خواتین کے ساتھ بھی, اور قریب المرگ بوڑھے کو قتل کرنے سے منع کیا گیا. اور ہمارے ہاں روز خبروں میں آتا ہے بچے نے ماں باپ کو قتل کر دیا, یا جو ہے وہ ساس نے بہو کو, یا اس طرح کے واقعات ہم جب سنتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ نہیں آئی. اگر ہم اسلام کو سمجھ جائیں تو اسلام تو ان چیزوں کو, ان لوگوں کو دشمنی میں بھی قتل کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ایسے شخص کو جو گرجے میں رہ کر عبادت کرنے والا ہو, ہمارے ہاں اگر ایک مسجد والا دوسرے مسجد کے میں نماز کے لیے چلا جائے اسے بھی پسند نہیں کیا جاتا. کہاں یہ کہ حالات خراب ہوں تو کسی مسجد کو چھوڑ دیا جائے یا کسی گرجے والے یا نان مسلم کو چھوڑ دیا جائے. اب مسلمان جا رہے ہیں نا نان مسلم ایریا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی عبادت گاہوں میں لوگ جو بیٹھے ہیں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا. تو اسلام تو ایسا مذہب نہیں جو خودکش حملوں کی دعوت دیتا ہو, اسلام ایسا دین نہیں جو دوسروں کی جان لینے کی دعوت دیتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ نہ درخت کاٹنا اور نہ کھجور کاٹنا اور نہ ہی کسی عمارت کو گرانا. آج ہمارے ہاں گورنمنٹ میں کچھ ہوتا ہے اور لوگوں کے رکشے اور بائکس چلا دیے جاتے ہیں. آج ہمارے ہاں انتہائی دکھ کے ساتھ اگر غلطی کسی اور کی ہوتی ہے اور نقصان عوام کو بھرنا پڑتا ہے, اور ہماری جوشیلی عوام ایک لیڈر کی خاطر کتنے لوگوں کے روزگار, ان کے ریڑیاں اور رکشے چلا دیتے ہیں. تو ہم سب کو اسلام سے اور سیرت سے یہ چیزیں بھی سیکھنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی حفاظت کے اقدامات کر رہے ہیں, ہدایات دے رہے ہیں کہ دشمن کے علاقے میں بھی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا, اور ہم اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین کی روح کو سمجھنے والا بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھر اسے الوداع کیا. نوٹ کریں یہاں پر ایک پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک پوسیبل تھا وہاں تک لشکر کے ساتھ گئے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ کسی کو چھوڑنے کے لیے یا سی آف کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور اپنے لیے بھی سبق نوٹ کریں, اپنی اولاد کو, اپنے شوہروں کو دروازے تک سی آف کرنے جائیں. یہ ایک بہت پیاری سنت ہے, اس کو سنت سمجھ کے عمل کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا. اور ویسے بھی اگر دروازے تک چھوڑنے جائیں گے
تو جہاں تک آپ چھوڑنے جائیں گے مہمان کو یا خاوند کو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے لیے ہو، آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے جا سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو چھوڑنے جائیں اور گیٹ تک انہیں سی آف کر کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے، ان کی سیرت میں سے ہے۔ تو نئے جو پوائنٹس آپ کو سیرت سے مل رہے ہیں انہیں اپنے پاس نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا اس کے مقابلے میں دشمن کی کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے۔ 3,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا اور دشمن کا لشکر 1,000 پہلے اور 1,000 مزید نصرانی عرب شامل ہو گئے، 2,000 کا لشکر آ گیا۔ اب مسلمانوں نے 2 رات تک مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں، آپ سے مدد طلب کریں، یا کچھ نے کہا کہ جنگ میں کود پڑیں۔ تو ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوش بھری تقریر کی اور لوگوں کے خون کو گرمایا اور کہا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہی وہ چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ یعنی گھر سے تو ہم بڑے جوش اور ولولے سے نکلے کہ ہم جام شہادت نوش کریں گے، اور اب آ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم لڑیں یا نہ لڑیں، ہم جنگ کریں یا نہ کریں۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بے شک ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی تو اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوازا ہے، اور ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، یا ہم غلبہ پا جائیں گے اور یا ہم جام شہادت نوش کریں گے۔ اور لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک لیڈر کا بیک وقت فیصلہ اس نے ان میں اتنا جوش بھر دیا کہ انہیں قدم پیچھے کرنے سے روک دیا، لہٰذا انہوں نے آگے بڑھ کر موتا پر پڑاؤ ڈالا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا۔ کیا 3,000 جانباز جو 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جو لشکر جرار تھا نا، یہ 2,00,000 کا ہتھیاروں سے لیس لشکر تھا اور 2 بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ یہ تھی مومن کی طاقت، اسلام کی طاقت، کہ 2,00,000 کے لشکر کے سامنے صرف 3,000 صحابہ اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دن بھر لڑائی ہوتی، گھمسان کا جنگ ہوتا، لیکن ہمیشہ دشمن کے جو ہے وہ سپاہی مارے جاتے اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لے لیا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھس گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، زید قتل کیے جائیں تو جھنڈا جعفر کو دیا جائے گا۔ تو جب حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور خوب ڈٹ کر جنگ کی، جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی، یعنی شباب کہتے ہیں جوانی کو، یعنی لڑائی شدت میں پہنچی، ایسی شدت کہ بالکل پیک پر، تو اپنے سرخ اور سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، اس کی کوچیں کاٹ دیں، اچھا یہ کوچیں لفظ ہے، سوری، کوچیں کاٹ ڈالیں اور وار پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور جھنڈے کو بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی بچے ہوئے بازوؤں کی مدد سے جھنڈے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور جھنڈا فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ فل سٹاپ لگائیں اور سوچیں کہ ایک صحابی جن کے جسم پر آئے ہیں 90 کے قریب زخم، اور زخم بھی آئے اگلے حصے میں،
اس وقت کی جو مائیں تھیں نا وہ اپنے بچوں کو یہ بات کہتی ہوتی تھیں کہ دیکھو پیٹھ پہ زخم نہیں کھانا، پچھلے حصے پہ زخم نہ کھانا، یہ نہ ہو کہ لڑائی میں منہ پھیر کر مارے جاؤ۔ اور یہ اسلام میں بہت ناپسندیدہ بات ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ انسان جنگ میں پلٹا کھا کر بھاگے یا پلٹ کر بھاگ آئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، دوسرا کاٹ دیا گیا، اور پھر دونوں بچے ہوئے جو بازو تھے ان سے انہوں نے جھنڈے کو پکڑا۔ سوچیں ذرا اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہمارا ایمان اتنا ہے؟ اپنے آپ کو ہر بندہ جج کرے کہ کیا میں اپنے آپ کو اتنا سمجھتی ہوں کہ اگر اسلام پہ اتنا مشکل وقت آیا تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ آپ دیکھیں درد تو انہیں بھی ہوا ہوگا نا، ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، کٹے ہوئے بازوں سے جھنڈا پکڑا تو کیا درد نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن جوش تھا نا، جب ہمیں جوش میں ہم کچھ کرتے ہیں پھر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، پھر ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اور سمجھیں ذرا اس مثال سے، آپ کے گھر آپ کے میکے سے آنے مہمان، آپ نے ان کی پکانی دعوت اور آپ جوش و خروش میں پکا رہی ہیں اور ایسے میں آپ کی انگلی پہ کٹ لگ جاتا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ ایک ہاتھ سے انگلی انگوٹھا رکھ کے انگلی کو دباتی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے پھر بھی سبزی پیاز کاٹ رہی ہیں، اس لیے کہ مہمانوں نے آنا ہے، دیر نہ ہو جائے، اور آپ بھی خیر سے میکے والے رہے ہیں تو دیر ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اور ہم اس زخم والی انگلی کے ساتھ، جگہ جگہ کٹ لگی ہوئی انگلی کے ساتھ بھی جوش میں پکا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں درد نہیں ہوتا۔ عورتیں اپنے بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے روٹیاں پکاتی ہیں تو کتنی دفعہ ہاتھ جلتا ہے، کبھی جلن کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ محبت ہوتی ہے اور محبت میں جوش ہوتا ہے۔ تو جب جوش ہو پھر تکلیف نہیں لگتی۔ صحابہ کو ایمان کا جوش تھا، ہمیں بھی ایسے جوش کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا جوشیلا کرنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے تھکاوٹ نہ لگے، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں پاؤں میں تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ٹانگوں اور جوڑوں کے درد تو کھلتے ہی اس وقت ہیں جب ہم وضو کر کے جائے نماز پہ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیا کروں، اب میں کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، اب میں بیٹھ کے پڑھوں گی، اب میں چیئر پہ پڑھوں گی، اب میرے سے اٹھا نہیں جاتا نا، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ اور وہی عورت اگر آپ انہیں دے دیں ذرا 20-30 ہزار اور بھیج دیں بازار تو دیکھیں پھر وہ کہیں بیٹھ جائے تو بات کریں۔ تو یہ حال ہے ہمارا اور یہ حال ہے ہمارے ایمان کا۔ ایمان میں وہ جوش اور جذبہ نہیں ہے جس جذبے نے اپنے قدموں پر کھڑا رکھنا ہے، تھکاوٹ کے باوجود، تکلیف کے باوجود اور زخموں کے باوجود۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت قدمی والا ایمان مانگیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے ہمارے اللہ پاک ہمیں ہمارے اس دین پر ثابت قدم رکھیے، ہم جتنے مرضی زخم کھائیں ہمیں ان زخموں کا احساس بھی نہ ہو، اتنا جوش آ جائے، اتنا جذبہ ہو جائے ہمیں کہ ہمیں کلاس پہ کلاس لینی پڑے تو تکلیف نہ ہو، ہمیں ڈیلی ٹارگٹ اپنے کم کرنے پڑیں یا ان کو مکمل کرنا پڑے تو ہمیں تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دے دیا گیا، انہوں نے جھنڈا لے لیا، آگے بڑھے اور اپنے معمہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی بھی آدمی پر اتفاق کر لیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا بتایا تھا اور وہ 3 لوگ وہ شہید ہو چکے، تو کسی ایک اور آدمی پر اتفاق کر لیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر لیا اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ کیوں آیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار جو ہے وہ اللہ کی تلوار ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے کتنی ہی جنگیں لڑیں لیکن انہیں جو موت آئی وہ جنگ کے میدان میں شہادت کی نہیں آئی، انہیں اپنے بستر پر آئی۔ اور وہ یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی بات کہتا ہے کہ جنگ کرنا یا جنگ میں جاننا اس سے موت آ جائے گی تو دیکھو میں اس بات کا گواہ ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر کوئی زخم نہ ہو، لیکن مجھے موت آ رہی ہے تو بستر پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو زندگی دینی اسے کوئی نہیں موت دے سکتا۔ تو کبھی بھی دین کے لیے چلتے ہوئے، دین کے لیے لڑتے ہوئے ہمارے دماغ میں موت آنے کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا بتایا وہ تینوں صحابہ شہید کر دیے گئے۔ خالد بن ولید نے جھنڈا لے لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر
نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی۔ کیسے پتہ لگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ اب دشمن یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کے پاس نئی کمک آ گئی ہے، یعنی کہ شاید ان کے پاس نئی مدد آ گئی ہے اور نئے چہرے سامنے آ گئے۔ اس سے دشمن پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، لیکن دشمن کو اب آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلسل جو ہے وہ ان کو مدد پہنچ رہی ہے اور وہ چالیں چل چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لینا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ تھا کہ صحرا میں اگر آ گئے تو شاید پھر لڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور ہمارے لیے بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ ڈرتے، دیکھیں ان میں ایمان نہیں تھا نا، اس لیے موت کا ڈر تھا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ دیکھیں 2000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ صرف 12۔ تو یہ ایمان کی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو یہ جنگ جیتنے پر مجبور کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمانوں کو بھی اتنا ہی مضبوط کریں، ہم بھی اسی طرح ہر جنگ کو جیتتے چلے جائیں اور ہم ہر طرح کی کامیابیاں سمیٹتے چلے جائیں جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمیٹیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن